مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. اہل السنہ بھائی السلام علیکم. ہم اس کو پھر وہی نام کا بعد میں اس کو پھر سے ہم شروع کریں گے. ابھی ہم ان بھائی کو لیتے ہیں. السلام علیکم بھائی، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام. ٹھیک الحمدللہ. آپ سنائیں ٹھیک ہے، خیریت نا؟ الحمدللہ. بھائی آپ اپنا تعارف کرا دیں. بھائی آپ سے پہلی بار بات ہو رہی ہے نا؟ نہیں، میری آپ سے پہلے 2-3 دفعہ بات ہوئی ہے، تب میں آئی ڈی سے آتا تھا، شاید آپ کو یاد ہو، فوریکس ٹریڈر کے نام سے. کس نام کے ساتھ؟ فوریکس ٹریڈر کے نام سے یا مسٹر ٹریڈر کے نام سے آتا تھا. اچھا مجھے اب یاد نہیں، لیکن آپ سے ڈی اچھا پی ہوا. میری میری یہی ہوتی تھی. مجھے یاد نہیں معذرت سے. نہیں کوئی ایشو نہیں. ہاں جی، آپ اپنا تعارف کرا دیں. بھائی آپ کا کیا نام ہے؟ نام بس بتانا لازمی ہے، اب آپ کو کیمرہ دکھا تو دیا ہے. نہیں بس جو میں آپ سے مخاطب ہوں گا میں کس نام سے آپ کو کہوں؟ چلے آپ میرا نام مخاطب مجھے کر لیجئے گا، میرا نام عمر ہے. عمر بھائی ٹھیک ہے. عمر بھائی اور آپ کدھر سے ہیں؟ پاکستان سے ہیں؟ جی پاکستان سے. اچھا ماشاءاللہ. اور میرے بھائی آپ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں یا آپ سچائی کے تلاش میں ہیں؟ نہیں دیکھیں جی، میں اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتا ہوں، میں نے اسی وجہ سے اہل سنت والجماعت لکھا ہوا. اچھا لیکن کون سی اہل سنت والجماعت؟ بریلوی اہل سنت والجماعت، دیوبندی اہل سنت والجماعت، شیعہ اہل سنت والجماعت، اہل حدیث اہل سنت والجماعت، جماعت اسلام احمدیہ اہل سنت والجماعت؟ سارے کہتے ہیں وہ اہل سنت والجماعت ہے نا بھائی؟ نہیں، وہ کسی کے کہنے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تاریخ گواہ بالکل ہے کہ اہل سنت والجماعت کون ہے پڑھی. زبردست. ہسٹوریکلی جو جماعت شروع سے آ رہی ہوتی ہے اسی کو جماعت کہا جاتا ہے. اس سے جو چیز ٹوٹتی ہے اور الگ ہوتی ہے وہ فرقے میں کنورٹ ہوتی ہے، وہ فرقہ بنتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کی جو اہل سنت والجماعت ہے وہ محمد علی مرزا صاحب والی ہے؟ دیکھیں محمد علی مرزا تو میرے لیے حجت ہی نہیں ہے. اچھا وہ اہل سنت والجماعت سے کب سے ہو گئے؟ اچھا، تو اشرف علی تھانوی صاحب تھے اہل سنت والجماعت سے؟ جی اشرف علی تھانوی صاحب تھے اہل سنت والجماعت سے؟ وہ بھی کلیم کرتے ہوں گے خود کو اہل سنت والجماعت. اچھا کسی کلیم کے کلیم کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں جی، تاریخ میں اہل سنت والجماعت کون ہے پڑھے. جی جو شروع سے جماعت ایک چلتی آ رہی ہے، ٹھیک اس ہے سے جو فرقے علیحدہ ہوتے گئے اور جو بنتے گئے وہ تو فرقوں میں خود کنورٹ ہوتے گئے نا. ایک سمپل ٹھیک سا آپ کو جواب دے دیا. ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ. لیکن آپ کے علاوہ پوری دنیا میں آج ابھی کوئی مشہور عالم ہے جو آپ کی طرح وہ جنتی اہل سنت والجماعت میں ہے یا آپ اکیلے ہیں؟ دیکھیں، آپ میرے سے بات ختم نبوت پر کریں گے اور فرقے پر کریں گے نا، ہاں جی تو کسی کی جنت اور دوزخ میں جانے کا سب سے پہلے تو ایمان کیا ہونا ہے کہ وہ اس کا عقیدہ کیا ہے. بالکل وہ مشرک ہے یا وہ کافر ہے، کسی چیز کا انکار کرتا ہے یا اقرار کرتا ہے، اس کو ہم قرآن و سنت اور حدیث کے روح سے جج کریں گے. بالکل اس میں کسی بھی عالم کے قول یا کسی بھی عالم کی ججمنٹ اس وقت تک قابل قبول رہتی ہے جب تک کہ وہ اس شریعت سے ٹکراتی نہیں ہے، قرآن و بالکل حدیث کے روح سے. زبردست جب وہ زبردست. ٹکرا جاتی ہے نا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس پہ ججمنٹ پاس کریں کہ وہ ایک پرسپشن ہوتی ہے کہ وہ اپنے اجتہاد میں، اپنے کسی بھی مسئلے میں اس کی ایکسپلینیشن میں وہ ایک دے سکتا ہے، جنرل طور پر کچھ بھی سٹیٹمنٹ دے سکتا ہے. لازمی نہیں ہے کہ وہ سٹیٹمنٹ حرف ہو جاتی ہے. تو بالکل ہم کسی زبردست. کو یہاں پر جنتی دوزخی اس بات پر تو نہیں کہہ سکیں گے نا. اگر کسی کی کوئی غلطی ہوئی ہے، وہ کوئی رجوع کرے گا یا نہیں کرے گا، اس پر بحث کرنے کے لیے اس کا جو اسپیشلسٹ ہوگا نا وہ بات کرے گا نا. بالکل میرے بھائی، میں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ کسی کو دوزخی یا جنتی قرار دیں، شاید آپ کو غلط فہمی ہوگی. میں کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنتی گروہ کا کہا ہے وہ عقیدے کی بنیاد پہ کہا ہے. ٹھیک ہے، ما جی انا علیہ واصحابی. میں صرف میرے جی جی محترم بھائی یہ وہ یہ میرے یہ بھائی جو جب آپ حدیث ہے کہ بولے یہ تو میں نے آپ کو کاٹا اچھا نہیں تھا. چلیں تو ٹھیک جب ہے، کوئی نہیں، دوسرا سوری بول رہا ہوتا ہے تو سوری، معذرت سے ٹھیک میں ہے آپ کو سر. کہہ رہا ہوں ان کو بھی بولنے دیں. اوکے اوکے اگر سر، میں اوکے. آپ کو کاٹ رہا ہوں پھر آپ کا حق بنتا ہے آپ مجھے کہتے ہیں، نہیں آپ کو پورا سوری، وقت میں دوں گا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں آپ میں سے آپ کو لیجیے.
جی میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی کو دوزخی یا جنتی کرا دیں، یہ مجھے اپنا نہیں پتہ، میں آپ کو کیسے کہوں کہ کسی اور کا مجھے بتائیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ سچا اہل سنت والجماعت ایک ہو سکتا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ احمد رضا خان بھی صحیح ہے، اشرف علی بھی صحیح ہے، زبیر علی زائی بھی صحیح ہیں، ان کے عقائد میں اختلاف ہے، تو آپ سے ختم نبوت پہ بات کرنے سے پہلے مجھے پتہ ہونا چاہیے آپ ہیں کون۔ آپ ایک انفرادی طور پہ یہاں اگر آتے ہیں، بہت خوشی، آپ ہمارے بھائی ہیں انسانیت میں چاہتا ہوں آپ کو پورا وقت دیں اور ہم علمی گفتگو کریں، ختم نبوت پہ انشاءاللہ ہوگی بات اور ہم ٹائم ڈسکشن کریں گے، لیکن اس سے پہلے یہ ضروری ہے میرے لیے میرے بھائی کہ مجھے پتہ ہو کہ آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یا تو آپ کہیں دیکھیں رضی میں اکیلا کھڑا ہوں، میرے پاس سچا اسلام ہے اور دنیا میں کوئی ہے نہیں جس کے پاس ہے، اس وجہ سے میں نے آپ کو پوچھا کہ آپ تو کوئی نہیں ہے اور میں بھی کوئی نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ مجھے پوچھیں آپ کے علاوہ کون سچے اسلام پہ، میں کہوں گا میری رائے یہ ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام وہ سچے اسلام پہ تھے، میرے عقائد وہی ہیں جو مسیح موعود علیہ السلام کی تھی، لیکن آپ کا بھی مجھے پتہ ہونا چاہیے۔ تو میں پھر سے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے علاوہ دنیا میں مجھے ایک تو مشہور عالم بتا دیں جو آپ کے نزدیک وہی اہل سنت والجماعت میں سے جس میں آپ شامل ہیں، کیونکہ یہ تو نہیں ممکن ہے کہ آپ اکیلے حق پہ اور کوئی ہے نہیں، اس کا پلیز آپ بتا دیں جزاک اللہ۔ دیکھیں رضی بھائی، بہت خوبصورت آپ نے جواب دیا کہ آپ کا عقیدہ مسیح موعود پر ہے جو کہ آپ کے ہیں۔ میرا عقیدہ دیکھیں قرآن و حدیث کی روح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے پڑا، باقی علماء نے ان کی تشریحات بیان کی ہیں، اس سے اپنی مطلب کہ آپ کہہ سکتے کسی بھی مسئلے کا نتیجہ نکالا ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے ایگری ہونا یا نہ ایگری ہونا یہ میٹر نہیں کرتا، کہ اگر وہ قرآن و حدیث سے ٹکرا جائے نا تو وہ پھر میرے لیے حجت نہیں رہتے، ٹھیک ہے؟ اب میرے لیے یہ ضروری ہے کہ میں بریلوی مکتبہ فکر، دیوبند مکتبہ فکر یا اہل تشیع، اہل حدیث یا ان میں سے کسی کو مانوں، میرے لیے یہ ضروری تو نہیں ہے۔ میں اہل سنت والجماعت کون ہے؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلتے آئے اور انہی کے طور طریقوں پر عمل کرتے آئے، ان سے جو فرقے علیحدہ ہوتے گئے اور بنتے گئے، جنہوں نے اپنے اپنے نام لیتے گئے، وہ فرقے ہی ہوتے گئے۔ یہ ایک میرا مختصر سے جواب ہے جی۔ جی جزاک اللہ۔ پہلی بات یہ میرے بھائی، میں نے جب کہا میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مانتا ہوں، ہمارا اختلاف ہی اس پہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون صحیح طور پہ مانتا ہے، تو جب میں کہہ رہا ہوں میں مسیح موعود کو مانتا ہوں، میرا یہی مقصد ہے کہ وہ حقیقی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ تو یہ جو آپ نے کہہ دی کہ آپ کا عقیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، یہاں پہ تو ہماری بحث ہوگی کہ کس کا وہ صحیح عقیدہ ہے، یہی تو تنازع تو اس پہ ہے، جو امر ہے جس پہ ہماری بات ہوگی وہ یہ ہے۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے جو جماعت قائم کی وہ اہل سنت والجماعت ہے۔ آپ کے جواب سے واضح پتہ لگے کہ آپ کو خود نہیں پتہ کہ وہ کہاں پہ جماعت ہے۔ آپ یہ مجھے نہ بتائیں پھر کہ کون سا جنتی گروہ ہے، آپ کو خود علم نہیں، آپ کی بات سے واضح ہے۔ آپ مجھے یہ بتا دیں میرے محترم بھائی، تاکہ ہم گفتگو کو شروع کر سکیں مزید۔ آپ نے کہا کہ جنہوں نے فرقہ بنا دیا وہ علیحدہ ہو گئے، تو آپ مجھے یہ بتا دیں کہ جو کلہم فی النار یا جو گمراہ فرقے ہیں ان کا آپ کو کم از کم پتہ یا ان کا بھی نہیں آپ کو پتہ؟ دیکھیں میں اگر آپ فقہی طور پر مجھ سے پوچھیں تو میں امام ابو حنیفہ کا پیروکار ہوں، ٹھیک ہے؟ اور ہم اسی جماعت میں سے، اہل سنت والجماعت میں سے، اس سے باقی جو فرقے بھی علیحدہ ہوتے گئے وہ فرقے ہمارے نزدیک اہل سنت والجماعت شروع سے ایک ہی رہی ہے، اور یہ تاریخ میں ہے جی۔ جی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں دوسرے فرقے، یہ کون ہے؟ ان کا نام کوئی ہے یا کوئی نام نہیں؟ دیکھیں جی، جو آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جو 100-200 سال میں خود بنے ہیں، اب بنے ہیں، جو اچھا، پہلے وجود رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے، وہی ہیں۔ آپ کو ان کا پتہ یا نہیں پتہ؟ دیکھیں مجھے تو پتہ ہے، تو میں بیٹھا ہوں نا، بات یہ ہو رہی ہے کہ ہم نے فرقوں کو دیکھنا ہے، اگر فرقے کیسے بنے ہیں اور جماعت کون سی تھی۔ اگر آپ یہ کہنا چاہیں کہ اگر مرزا غلام احمد صاحب نے ایک جماعت بنائی اور وہی وہ جماعت ہے پڑی جو دوسروں سے علیحدہ ہے، تو پھر اس سے پہلے جو 1300 سال گزرے یا 1400 سال گزرے، کیا وہ جماعت میں شامل نہیں تھے؟ کہ وہ سارے مسلمان جو تھے وہ کلہم فی النار میں تھے؟ اگر آپ یہ جسٹیفائی کر دیں، یا تو پھر آپ یہ کہہ دیں کہ وہ سارے ہی تھے اور مرزا جی غلام۔ اور دوسرا میرا اس سے جڑتا ہوا ہی سوال ہے
کیونکہ چونکہ مرزا صاحب اگر سب کو اپنے سے پہلے جماعت سے پہلے اپنی جماعت کو جنتی ثابت کرتے ہیں اور باقی سب کو دوزخی ثابت کرتے ہیں، تو مجھے جہاں تک پتہ ہے کہ مرزا صاحب خود اپنے فقہی مسائل میں یا آپ کی جماعت فقہی مسائل میں امام ابو حنیفہ کے مسائل یا انہی کے فقہ کو فالو کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو پھر آپ بتائیں گے کہ آپ کی سٹینڈنگ کہاں کھڑی ہے. ہماری چونکہ سٹینڈنگ یہاں پر ہے ختم نبوت پر، تو ہم اس پر بات کریں گے کہ کون علیحدہ ہوا کون نہیں اور کیا ہے. اس میں میرے لیے انجینئر محمد علی مرزا یا فلاں یا جس نے بھی کوئی سٹیٹمنٹ اگر غلط دے بھی دی ہے، وہ تمام حجت نہیں رکھتی یا میں ججمنٹ پاس نہیں کر سکتا کہ وہ مسلمان تھا یا کافر. جی جزاک اللہ. جی جزاک اللہ. پہلی بات یہ کہ میرے بھائی ہم نے کبھی نہیں کہا کہ جو حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام سے پہلے وہ دوزخی فرقوں میں سے. اس سے بس یہ پتہ لگے کہ شاید آپ نے غلطی سے وہ حدیث پڑھی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي ما اتا علی بنی اسرائیل. یہ پیش گوئی آخر الزمان کے متعلق جب مسلمان یہودیوں کی طرح ہو جائیں گے. یہ سلسلہ شروع ہوا تقریباً 12ویں صدی ہجری میں. تو آپ سے پہلے جو مجددین یا علماء گزرے جنہوں نے قرآن اور احادیث کے مطابق ہم اپنی پوری کوشش کی، وہ سب جنتی ہیں. یہ فرقہ وارث والی حدیث ہے ہی آخر الزمان کے لیے. اس کو آپ پچھلوں والے پہ چسپاں کیسے کریں گے؟ اتمام حجت تب بھی ہوگی جب اب مسیح اور امام مہدی آ چکے. اب ان کا جو انکار کرے گا اور ان دوسرے فرقوں میں ہوگا وہ گمراہ ہوں گے. جو آپ سے پہلے ہیں ان کے پاس کیونکہ وہ جو تعلیمات مسیح موت کی تھی، ہر فرقے ہر عالم نے جو آپ سے پہلے تھے انہوں نے اختلافات کیے تھے. تو اس کا جو حل تھا وہ مسیح موت کے زمانے میں ہونا تھا جب علماء کی یہ حالت ہونی تھی کہ انہوں نے بنی اسرائیل کی طرح ہو جانا تھا. تو ہم ان کو جنت ہی مانتے ہیں. شاید آپ کا یہ عقیدہ ہو، ہمارا تو نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام سے جو پہلے تھے وہ جہنمی تھے. یہ پہلی بات ہوگی. دوسری بات یہ آپ نے کہا تھا کہ ہم امام ابو حنیفہ کی فقہ میں مانتے ہیں. یہ بھی آپ کو کسی نے شاید غلط بات بتا دی ہے. حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے، اور یہ میں حوالہ بھی آپ کے لیے کھول دیتا ہوں جلدی سے، آپ نے واضح طور پہ اپنی جو فقہ کا اصول ہے وہ بتا دی کہ ہم امام ابو حنیفہ کے متعلق جب ہم کہتے ہیں کہ ہم حنفی مکتبہ فکر یا مکتبہ فقہ کے ماننے والے ہیں. مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں یہ لفظ استعمال کرتا ہوں اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ فرمانے کہ آپ امام ابو حنیفہ کے متقد ہیں یا ان کے ماننے والے ہیں جیسے حنفی لوگ ہیں. آپ علیہ السلام نے واضح طور پہ فرمایا کہ ہم جب کہتے ہیں حنفی، اس کا مطلب ہے کہ جیسے امام ابو حنیفہ قرآن حدیث کو مقدم رکھتے تھے، اسی طور پہ ہم بھی یہ کرتے ہیں. جہاں تک میرا تعلق ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں نہ حنفی ہوں، نہ میں شافی ہوں، نہ میں مالکی ہوں، نہ میں غیر مقلد ہوں، میں حکم عدل ہوں. میرے ذریعے سے جو 72 گمراہ فرقوں میں اختلافات ہیں ان کا حل ہوگا. تو ہم نہیں حنفی میرے بھائی. یہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے کیونکہ ہم جب وہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں بعض کو غلط فہمی ہو جاتی ہے. آپ علیہ السلام واضح کہتے ہیں وہ نہ حنفی ہے، نہ شافی، نہ مالکی، نہ حنبلی اور نہ جعفری، نہ مقلد، نہ اہل حدیث. پھر آپ واضح طور پہ فرماتے ہیں کہ اس سے یہی مراد ہے کہ جیسے حضرت امام اعظم قرآن شریف ہی سے استدلال کرتے تھے اور قرآن شریف کو مقدم رکھتے تھے، اسی طرح مسیح موعود بھی قرآن شریف ہی کے علوم اور حقائق کو لے کر آئے گا، نہ کہ یہ کہ آپ حنفی مذہب کے متقد ہیں. لیکن ایک بات میرے بھائی تو واضح ہوگی کہ آپ کو نہیں پتہ کہ گمراہ فرقے کون سے، اور آپ اہل السنت والجماعت میں اکیلے کھڑے ہوئے. کیونکہ میں نے ایک عالم کا نام پوچھا تھا، آپ نے وہ بھی نہیں بتایا. بہرحال آپ اس اہل السنت والجماعت میں لگتا اکیلے ہیں. تو اب آپ اپنا ختم نبوت کا عقیدہ بیان کریں. پلیز مختصر رکھیں لیکن اپنا پورا عقیدہ بیان کریں. کشف، الہام، القاء کیا ختم ہو گیا ہر چیز ختم نبوت سے؟ ختم نبوت کا کیا معنی ہے یہ آپ اچھے الفاظ میں پلیز بھائی، جیسے آپ ماشاءاللہ اچھی گفتگو کریں، آپ ہمیں بتائیں کہ ختم نبوت آپ کے نزدیک کیا ہے. جزاک اللہ. جزاک اللہ رضی بھائی، بہت شکریہ کہ آپ نے کہا کہ میں اچھے انداز میں گفتگو کر رہا ہوں. اگر کہیں پر آپ نے مجھے روکنا ہو تو کائنڈلی مجھے تھوڑا سا اشارہ دے دیجیے گا، میں رک جاؤں گا اور اپنی بات کو گفتگو کو سٹاپ کر دوں گا. کیونکہ بعض ٹائم نا نیٹ کے میں لیگنگ کی وجہ سے نا سمجھ نہیں آ رہی ہے تو مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے اس وجہ سے. اچھا ختم دیکھیں، میں سب سے پہلی بات تو آپ نے کہا کہ وہ چونکہ فقہ کے نزدیک تھے وہ والی بیان کیا اور اس کو ہم غلط انٹرپریٹ کرتے ہیں. ایسے ہی آپ نے ایک بہت اچھا میرے لیے پوائنٹ چھوڑا کہ آپ کے مسیح موعود جب تشریف لائے تو وہ حکم اور عدل تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ
جو 200 سال یا 1300 سال سے جو شریعت چلتی آ رہی تھی، کیا مسلمان یہودی علماء کی طرح اس شریعت میں تبدیلی کر رہے تھے جس کی وجہ سے کیا ہمیں ضرورت تھی؟ اگر تھی تو جو فقہی مسائل مرزا صاحب نے جو مسیح موعود ہونے کے دعوے کی حیثیت سے اپنی اس میں جماعت میں لاگو کروائے، وہ قرآن و حدیث سے کیا ٹکراتے ہیں یا نہیں؟ پہلی بات۔ دوسری بات، آپ نے میرے ختم نبوت پر جو سوال کیا وہ بہت اچھا ہے کہ آپ کو جاننا چاہیے۔ میرا ختم نبوت پر دیکھیں جی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اس آیت پر میرا پورا یقین ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا جو کہ صاحب شریعت بھی ہو یا ذلی بروزی، یہ کنسپٹ تو ہے ہی نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے اس دنیا میں نبوت ختم ہو گئی۔ باقی رہی کشف الہام، جو آپ یہ سوال کر رہے تھے، یہ لازمی نہیں ہے کہ اگر کسی کو آئے یا نہ آئے تو اس کی نبوت ہو جائے، نہیں، نبی وہی ہوتا ہے جس کو اللہ اپوائنٹ کرتا ہے، ادروائز وہ نبی نہیں ہے۔ اور چونکہ خاتم النبیین والی آیت نازل ہو گئی اور دین مکمل ہو گئے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم، تو اب اس کے بعد ضرورت ہی نہیں رہی۔ اگر کچھ کمی رہ گئی آپ کے نزدیک لگتا ہے، یا تو مسلمان، آپ نے جیسے کہا کہ مسلمان علماء، آپ پہلے 1000 ہجری کے لوگوں کو جو پہلے 1000 ہجری میں گزرے ہیں ان کو مسلمان سمجھتے ہیں، اس کے بعد جو 200 سال میں آئے ان کو آپ نہیں سمجھتے، انہوں نے یہودی علماء کا کردار ادا کیا، تو مجھے بتا دیں کہ وہ پہلے علماء سے کیوں مختلف تھے، ان میں کیا اختلاف تھا، انہوں نے پہلی شریعت میں اور اب کی شریعت میں کیا تبدیلی کی کہ جس کی وجہ سے مرزا مسیح موعود جو آپ کے آئے ہیں، انہوں نے حکم اور عدل ہونے کی ایسے سے شریعت کو کیسے ریفائن کیا۔ جزاک اللہ۔ جی جزاک اللہ بھائی، پہلی بات تو یہ ہے، میں گزارش کروں گا کہ ہم ہر ٹرن میں نا ایک سوال کریں۔ اس کی وجہ یہ کہ میں نہیں چاہتا کہ میں زیادہ بولوں پھر آپ کو سننا پڑے، میں چاہتا ہوں مختصر ہم رکھیں، 2 منٹ میکسیمم، انشاءاللہ اس سے پھر لوگوں کے لیے بھی آسانی ہوگی۔ پہلی بات یہ ہے میرے بھائی، حکم کا جو لفظ ہے، شاید آپ کو اس کا علم نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آنے والے مسیح کی پیش گوئی کی تھی، آپ نے فرمایا وہ حکم عدل ہوگا۔ اب حکم عدل کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 72 گمراہ فرقے ہیں، تفترق امتی علی 73 فرقہ، جو یہ 73 فرقے، ان کے مختلف عقائد ہیں، ان کے متعلق اب ہمیں ضرورت ہے کہ ہمیں پتہ لگے کون سا عقیدہ صحیح ہے کون سا غلط ہے۔ بہت سارے مجددین گزرے، ان کے اختلافات رہے ہیں، ایک مجدد نے توحید پہ صحیح بات کی، دوسرے مجدد نے بھی توحید پہ تو صحیح بات کی، لیکن ایک پہلو میں اس سے کمی ہو گئی، تو پھر تیسرے مجدد نے اس کی تصحیح کر دی۔ ہر مجدد بعض چیزوں کی تصحیح کرتا ہے، لیکن جیسے علماء کا یہ قول ہے کہ ایک کامل مجدد کی ضرورت تھی جو کہ بتا دے کہ کون سے عقائد صحیح ہیں۔ تو جب 73 فرقے ہو گئے ہیں تو یہ ضروری تھا کہ ایک حکم ہے۔ اس کا یہ نہیں مطلب کہ قرآن میں تحریف ہو گیا، ہم بھی زور سے کہتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کوئی شک نہیں، جو اس کا انکار کرے وہ قرآن کا منکر ہے، کوئی شک نہیں اس میں۔ لیکن دین اگر مکمل ہے، اسلام مکمل ہے، اس کا یہ نہیں مطلب کہ مسلمانوں کی جو علمی حالت اور ایمانی حالت ہے اس میں کوئی کمی نہیں آ سکتی، اس میں کمی آ چکی ہے، اور معذرت سے کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں نے قرآن کے ترجمے میں تحریف کر دی ہوئی، جیسے احمد رضا خان صاحب کہتے ہیں حاضر و ناظر کا عقیدہ قرآن میں، مبشر و نذیر کا وہ ترجمہ کرتے ہیں حاضر ناظر، تو قرآن کے ترجموں میں بھی تحریف ہوگی تھی، اس وجہ سے ایک حکم عدل کی ضرورت تھی۔ جہاں پہ آپ نے یہ بات کی کہ کوئی کمی شاید رہ گئی، میرے نزدیک کمی نہیں رہی میرے بھائی، قرآن حدیث مکمل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، نہ اس میں کچھ ایڈیشن ہے نہ کچھ نکالنا ہے، لیکن جو علماء نے غلطیاں کی اور بعض فرقے اب بن چکے، 73 فرقے، 72 گمراہ ہیں، ان کی اصلاح کے لیے کسی کی ضرورت تھی۔ جو 200 سال والے مسلمان ہیں ان کے تو عقائد بالکل خراب ہیں، جو مسیح موعود علیہ السلام سے پہلے تھے ان میں بھی غلطیاں تھیں، لیکن ان کا جو ہم ججمنٹ دیں گے وہ مختلف ہوگی، کیونکہ ان کو وہ صحیح طور پہ جواب نہیں ملا، کیونکہ یہ بعض تفاسیر تھیں، بعض احادیث کی غلط تشریحات، میں آپ کو 1000 مثالیں دے سکتا ہوں جن کی مسیح موعود نے تصحیح کر لی قرآن حدیث سے۔ اب آتے ہیں اصل موضوع پہ میرے بھائی، جس کی وجہ سے آپ ادھر تشریف لائیں کہ ختم نبوت پہ گفتگو ہو، لیکن اس پہ گفتگو کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں آپ کا موقف واضح ہو میرے بھائی۔ آپ نے کہا میرا عقیدہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
کوئی صاحب شریعت نبی نہیں آئے گا، نہ ذلی آئے گا نہ بروزی. کیا غیر صاحب شریعت والا آ سکتا ہے؟ اس کی آپ نے وضاحت کرنی ہے. دوسری بات جس کی آپ نے وضاحت کرنی ہے، آپ نے کہا نبوت ختم ہوگی، کشف الہام لازمی نہیں. یہ میرے محترم بھائی یہ میرا سوال نہیں تھا. محمد علی مرزا صاحب، زبیر علی زاہد صاحب، ختم نبوت کا عقیدہ ان کا یہ کہ اب کشف الہام ختم ہو چکے، جو دعویٰ کرے وہ ختم نبوت کا ملک ہے. آپ نے کہا کہ اگر کوئی ختم نبوت، اگر کوئی دعویٰ کہ اس کو کشف الہام ہوتا ہے، اس کا یہ نہیں مطلب اس کا نبوت کا دعویٰ ہے. اس کا جواب جو میرا آپ کے لیے ہے نا وہ یہی ہے کہ دیکھیں آپ کی بات بالکل درست ہے کہ کشف الہام کا دعویٰ نبوت کا دعویٰ نہیں. لیکن آپ یہ بھی بات یاد رکھیں کہ بعض علماء کا یہ قول ہے کہ جو کشف الہام یا دینی علم کے متعلق دعویٰ کرے یہ نبوت ہی ہے، بس لفظ نبی اس نے استعمال نہیں کیا. تو اگر کوئی پانی کو پانی کہہ کے پیے یا شراب کہہ کے پیے، شراب شراب ہی ہوگا. اگر کسی کوئی شراب پانی کہہ کے پیے یا شراب کہہ کے پیے وہ شراب ہی رہے گا. تو اگر آپ کا ختم نبوت کا عقیدہ غامدی صاحب، محمد علی مرزا صاحب اور زبیر علی زاہد صاحب والا ہے، وہ وضاحت آپ کریں نا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کشف الہام کا مطلب ہے نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کا پورا عقیدہ واضح. تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اپنی نیکسٹ ٹرن میں آپ اپنی پوری تعریف بتائیں. خاتم النبین کی آپ نے آیت بہت اچھے انداز میں پڑھی ہمارے اتفاق کے آیت پہ، لیکن اس کا نہ آپ نے ترجمہ کیا ہے نہ آپ نے کھل کے بتایا کہ آپ کا کیا عقیدہ ہے. آپ نے کہا کوئی صاحب شریعت نبی نہیں آگا، تو غیر تشریع آ سکتے، پھر اس کی آپ وضاحت کر دیں. جزاک اللہ. جزاک اللہ. ایک منٹ صرف. ہاں جی رضی بھائی. جی بھائی. صاحب شریعت نبی یا کوئی بھی نبی کسی بھی زمرے میں وہ نیو اپوائنٹ نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا. دوسری بات، کشف الہام یا ان چیزوں کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں کسی عالم ہمارے لیے اتمام حجت نہیں رکھتا. عالم کی بات انہوں نے اپنے مطلب کہ آبزرویشن میں یا کسی سینیریو میں کوئی بات کر دی، ہم اس کو دیکھیں گے کہ کیا قرآن و حدیث میں ہمارے لیے حکم ہے کہ اگر حضور کے بعد کوئی شخص اپنے اوپر الہام یا کشف کا دعویٰ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کو ہم مانیں ایسے جیسے نبی کی بات کو مانا جاتا ہے، تو پھر تو میں اس کو مانوں. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے یا قرآن پاک سے یا نبی کی سنت سے وہ مجھے نہیں ملتا کہ بھئی میں اس کو مانوں، میرے لیے لازم نہیں ہے اس کو ماننا، تو پھر میں نہیں مانوں گا. جزاک اللہ. جی بھائی شاید میرے سے کمی ہو گئی ہے کہ میں صحیح طرح آپ سے سوال نہیں پوچھا. میرے بھائی اس پہ ہمارا اختلاف نہیں کیونکہ کشف یا الہام کو ماننا یا نہیں. میں پوچھوں ہو سکتا ہے الہام یا کشف یا نہیں، یہ سوال تھا میرے محترم بھائی. یا آپ کا وہ عقیدہ جو محمد علی مرزا صاحب، غامدی صاحب اور زبیر علی زاہد صاحب کا ہے کہ کشف الہام القاء کے جو قائل ہیں وہ بھی ختم نبوت پر ڈاکہ مانے. قرآن کے مطابق کیا کشف الہام ہو سکتا ہے جو قرآن کے مطابق ہو، اولیاء پہ ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ میرا سوال تھا. اس پہ آپ مختصر مجھے بتا دیں تاکہ آپ نے جو ختم نبوت کی تشریح کی ہے اس پہ میں اپنا بیان دے دوں. جی میں جی بتاتا ہوں، ایک سیکنڈ. پہلی بات تو رضی بھائی میں آپ کا اس بات کا انکار کروں گا جو آپ نے کہا کہ میرا عقیدہ ختم نبوت کا یا کشف اور الہام کا مرزا انجینئر محمد علی مرزا یا غامدی یا اور جو نام لے رہے ہیں، دیکھیں میں نے آپ کو پہلے کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس وجہ سے وہ مجھے نہیں کہیے گا. باقی قرآن میں جو کشف سے مشابہ مفاہیم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دل پر بات ڈال دیتا ہے الہام کی صورت میں، یا بصیرت ہوتی ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ایک یہ سورہ شمس کی آیت یہ جو تھی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بھی الہام ہوا تھا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ. تو یہ جو سورہ القصص کی آیت نمبر 7 ہے. اب جب یہ الہام اگر قرآن سے اور کشف ثابت ہیں تو میں آپ سے یہ سوال کروں گا اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام ہوا تو کیا وہ نبی ہو گئی تھی؟ نہیں ہوئی تھی. میں آپ سے جو سوال یہ کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں کشف اور الہام کا ہمارے لیے مسئلہ کہاں پیدا ہو رہا ہے کہ جو بندہ کشف اور الہام کا دعویٰ کرتا ہے بعد میں وہ دعوی نبوت کر دیتا ہے.
مجھے قرآن سے یا حدیث سے یہ بتایا جائے کہ جہاں پر قرآن و حدیث میں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کسی قول میں قولی یہ لکھا ہوا ملے یا حکمن ملے کہ بھائی میرے بعد اگر کسی بھی شخص کو الہام یا کشف ہوا تو آپ کو اس پر ایسے ایمان لانا ہوگا جیسے مجھ پر لائے. جزاک اللہ. جی اہل سنت بھائی دیکھیں یہ پھر آپ نے معذرت سے وہی بات کر دی. میں نبوت کا دعویٰ کا آپ سے پوچھ رہا ہی نہیں میرے بھائی. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پہ وحی ہوئی تھی، وہ نبی نہیں ہوئی تھی. نبوت کو ایک طرف، وہ اس کا ایک حصہ ہے میرے محترم بھائی. میں صرف آپ سے یہ پوچھوں کہ کیا کشف الہام ہو سکتا ہے یا نہیں. میں نے کبھی نہیں کہا کہ آپ کا محمد علی مرزا غامدی صاحب زبیر علی زاہد صاحب والا عقیدہ، یہ آپ نے کہہ دیا کہ میں نے یہ دعویٰ کہ میں نے تو نہیں یہ کہا. میں تو آپ کو پوچھ رہا ہوں کہ آپ کا وہی عقیدہ جو ان کا، میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں، آپ پہ الزام نہیں لگا رہا کہ آپ کا وہی عقیدہ ہے. لیکن آپ نے، میں 3 بار پوچھا آپ نے جواب نہیں دیا. ٹھیک ہے، آپ نے کہا دل پہ اللہ کچھ کہہ سکتا ہے، یہ بھی نہیں میرا سوال تھا. میں کہہ رہا ہوں براہ راست اللہ کسی سے کلام کرے، یہ میرا سوال تھا. آپ نے 3 بار میں نے پوچھا، آپ نے جواب نہیں دیا. بہرحال اب ہم آپ کی جو ختم نبوت کی تشریح ہے اس کی طرف آتے ہیں. آپ نے کہا کہ کوئی نبی اب اپوائنٹ نہیں ہوگا، کوئی نبی اب مبعوث نہیں ہوگا. کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ جو پہلے نبی تھے وہ واپس آ سکتے ہیں اور نبوت کی ضرورت ہے امت میں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین قرار دیا. اب اس آیت کا ترجمہ آپ نے بتانا ہے، ابھی تک ترجمہ نہیں آیا. میں نے آپ کو پہلے بھی پوچھا تھا، شاید آپ کو میری اس وقت آواز نہیں یا کچھ ہو گیا تھا، تو پلیز یہ آپ نے اپنی ٹرم میں بتانا ہے. آیت کا ترجمہ آپ نے بتانا ہے. اور آپ نے کہا ہے کوئی نیا نبی مبعوث نہیں ہو سکتا. کیا پرانے آ سکتے ہیں انبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد؟ اگر یہ کیس ہے کہ پرانے آ سکتے ہیں، پھر آپ نے مجھے یہ بتانا کہ کیا ختم نبوت کو آپ مشروط طور پہ مانتے ہیں یا غیر مشروط طور پہ؟ جزاک اللہ رضی بھائی. رضی بھائی آپ نے مجھے سوال یہ کیا میں کشف اور کلام کا قائل ہوں. میں اس کا تھوڑا سا مختصر جواب دوں گا 30 سیکنڈ میں. جو قرآن پاک سے مجھے پتہ چلتا ہے وہ 3 طریقے پتہ چلتے ہیں. ایک وہی براہ راست الہام جیسے کہ انبیاء کو ہوتا ہے، یا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ہوا. پردے کے پیچھے سے کلام جیسے حضرت موسیٰ کو کوہ طور پر ہوا، سورہ النساء کی آیات ہیں. فرشتے کے ذریعے پیغام، یا جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام انبیاء پر وحی لاتے تھے. عام انسان سے کلام ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس کے لیے جب لا نبی بعدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تو وہی نبوی، جو نبوی وہی تھی نا، وہ ختم ہو چکی. باقی جو اب میری بات ہے ختم نبوت پر، میں نے آپ کو بتایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ وہ انبیاء کے خاتم ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ کوئی نبی اپوائنٹ بھی نہیں کرے گا کیونکہ شریعت ہی مکمل ہو چکی ہے. دیکھیں کسی چیز کو اپوائنٹ تب کیا جاتا ہے جب اس میں کچھ کمی رہ گئی. اگر آپ کا اپوائنٹ کردہ ایک بندہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں اپوائنٹ ہے، وہ آپ کا کام مکمل کر کے آ جاتا ہے، تو پھر مجھے ضرورت نہیں پڑے گی ادھر کچھ اور اپوائنٹ کرنے کو. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے اپوائنٹ کردہ انبیاء جتنے بھی آتے گئے، جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا اور کہ یہ پوری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، وہ بھیجتا رہے اللہ تعالیٰ انبیاء کو. اب جب اللہ تعالیٰ نے خود ایک انبیاء کو کامل کہہ دیا، ایک نبی کو کامل کہہ دیا، اور اسے خاتم النبیین کہہ دیا، تو اس کے بعد تو ضرورت ہی نہیں ہے نا. ہاں، یا تو شریعت میں کوئی کمی رہ گئی یا کسی بھی چیز میں، تو پھر میرے لیے ہے. جزاک اللہ. جزاک اللہ. پہلی بات یہ میرے بھائی، آپ نے کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تمام انبیاء، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آپ انبیاء کے خاتم ہے. زبردست بات آپ نے کی. اب آپ نے کہا ہے کہ کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ کوئی اپوائنٹ ہوگا. آپ نے کہا شریعت مکمل ہے. اگر کوئی اب آئے اس کا مطلب ہے شریعت میں کمی تھی. پہلی بات تو یہ میرے بھائی، یہ بالکل جو آپ کا مفہوم ہے غلط ہے کہ نبی کی تب ہی ضرورت ہوتی ہے جب شریعت میں کمی ہو. مجھے نہیں پتہ یہ آپ نے کہاں سے استدلال سیکھا ہے، لیکن یہ اکثر غامدی صاحب بھی کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ نے ان سے سیکھا ہے، نعوذ باللہ، میں بس کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کا بھی یہی استدلال ہے، لیکن یہ غلط استدلال ہے. قرآن سے یہ ثابت نہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ واضح طور پہ قطعی الدلالہ آیت پیش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، ہم نے تورات اتاری، اس میں ہدی و نور تھا. یحکم بہا النبیون، اسی تورات کے مطابق اللہ تعالیٰ کے انبیاء حکم دیتے تھے. اب
نبی فوت ہوتا تھا اور انبیاء آتے گئے اسی تورات سے وہ حکم کرتے تھے. ابھی تورات میں تحریف بھی نہیں ہوئی تھی اور انبیاء اسی تورات سے حکم کرتے تھے. تو یہ کہنا کہ جب کمی ہو جائے یا شریعت بدل جائے یا کوئی ایسی بات پھر ہی نبی آ سکے، یہ بالکل غلط ہے. جہاں تک آپ نے کہا کوئی نبی نہیں آئے گا، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کا نزول مسیح کے متعلق کیا عقیدہ ہے. یہ اب آپ نے بتانا ہے اپنی ٹرم میں کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے یا نہیں، کیونکہ آپ نے کہا ہے کوئی نبی نہیں آئے گا، جو مرضی ہو جائے. آپ نے واضح طور پہ اب کہہ دی کہ آپ کا ختم نبوت کا کیا عقیدہ ہے. جہاں تک کشف الہام پہ اب آپ نے چوتھی بار شاید بات کی، لیکن جواب آپ نے نہیں دیا. اور آپ نے جو یہ کہا کہ اللہ نے 3 طریقے بتائیں جہاں جس طرح سے وہ انبیاء کے ساتھ وحی کرتے ہیں، وہ بھی غلط آپ نے بات کی. وہاں ما کان لی بشر آیا کہ اللہ بشر سے کلام نہیں کرتا سوائے 3 طریقے. وہاں نبی کا نہیں لفظ ہے میرے محترم بھائی. تو اس کی آپ یا تو تصحیح کر دیں یا اس کا جواب دیں. اس آیت میں ما کان لی بشر ان یکلمہ اللہ آیا ہے، ٹھیک ہے. وہ بھی آیت ہم اسکرین پہ بھی دکھا دیں، کیونکہ آپ نے واضح طور پہ کہا کہ اس آیت میں انبیاء کی بات ہو رہی ہے. یہ بالکل غلط بات ہے. وہاں بشر کی بات ہو رہی ہے جس میں تمام انسان شامل ہیں. وہاں پہ کوئی استثناء نہیں ہے کہ صرف انبیاء سے یہ 3 طریقے ہوتے ہیں، اس میں ساری انسانیت شامل ہے. تو وہ میں بس اسکرین پہ آیت لے آؤں تاکہ لوگ بھی اس کو دیکھ لیں. یہ چیپٹر 42 کی آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء. یہاں پہ نبوت کی نہیں بات ہو رہی، یا بشر کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں اس پہ بات ہوئی. تو آپ پلیز اب میرے محترم پیارے بھائی، بہت خوشی ہو رہی ہے آپ سے بات کر کے. آپ نے ایک اور بات کی تھی لا نبی آبادی کا مطلب ہے کہ اب کوئی نبوی وحی نہیں ہوگی. میرے بھائی اگر یہ نص سریع آپ خود اس میں اب تشریح کریں، اس پہ وحی کا لفظ نہیں ہے. تو اب آپ نے بتانا ہے آپ کا نزول مسیح کے متعلق میرے بھائی کیا عقیدہ ہے. جزاک اللہ. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوں گے. آپ کے نزدیک اگر کوئی مبعوث ہو رہا ہے تو شریعت میں نعوذ باللہ کمی تھی. جزاک اللہ. چلیں یہ تو ہو گیا کہ آپ نے ختم الانبیاء پر میری بات کو مانا، لیکن اگر آپ ویسے ظاہری طور پر مان نہیں رہے لیکن آپ سمجھ گئے ہیں، میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ آپ نے جو کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوں گے، کائنڈلی مجھے نا یہ تھوڑا سا ریٹن حوالہ دکھا دیں تاکہ میں اپنی بات کو مزید واضح انداز میں نا آپ سے پھر ایکسپلین کر سکوں، پھر طویل بات نہ ہو. جزاک اللہ. جی بھائی، لیکن آپ نزول مسیح کے قائل ہیں یا نہیں قائل؟ دیکھیں میں نزول مسیح کا قائل ہوں. آپ مجھے وہ جناب ذرا عبارت دکھا دیں گے نا تو میرے لیے بات کرنا ذرا آسانی ہو گیا. میں اب آپ کو ثابت کروں گا کہ آپ کی ختم نبوت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ایک نہیں ہے، اور میں آپ کو واضح طور پہ دکھاؤں گا. پہلی جزاک بات اللہ. یہ ضرور. جی پہلی بات یہ میرے بھائی، آپ کے اپنے الفاظ تھے کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا. اب آپ کہہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. یا تو اب آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ وہ نبوت ان سے واپس لی جائے گی، یا آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ میرا جو ختم نبوت کا عقیدہ میں نے بیان کیا تھا وہ اب میں بدل رہا ہوں، کیونکہ اب میں کہہ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن پرانے آ سکتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیونکہ آپ سے پہلے تھے وہ آ سکتے ہیں. تو آپ کا جو آپ نے ختم نبوت کی تعریف بیان کی تھی میں غور سے لکھا ہے. آپ نے کہا تھا کوئی نبی نہیں آئے گا، کیونکہ میرا سوال ہی یہ تھا کہ مشروط طور پہ یا غیر مشروط طور پہ آپ مانتے ہیں. آپ نے خود ہی ثابت کر دیا کہ آپ مشروط طور پہ مانے ختم نبوت، اور آپ ایک نبی کے منتظر ہیں. آپ تو کہتے کوئی نہیں آئے گا. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا کہ ہوا کذالک اذ بعث اللہ المسیح ابن مریم، کہ آخر الزمان میں اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کو مبعوث کرے گا. آپ نے تو کہا تھا کہ جو مبعوث ہو جائے اس کا مطلب ہے شریعت میں کمی ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اب اس سے استدلال یہ نکلتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، اور میں آپ پہ بھی مجھے نہیں لگ رہا یہ آپ کا عقیدہ، اللہ دلوں کا حال جاتے ہیں کہ میں نہیں آپ کی طرف منسوخ کروں گا، لیکن آپ کے یہ الفاظ تھے میں نے لکھے ہوئے تھے کہ اگر کوئی نبی اب مبعوث ہوتا ہے پھر شریعت میں کمی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو نہیں یہ عقیدہ تھا کہ شریعت میں کمی ہے. اس سے ثابت ہو گیا کہ کسی نبی کو مبعوث ہونے کا شریعت میں کمی ہونے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ آپ کی ختم نبوت اور ہے، ہماری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ہے.
تو اس پہ آپ بتا دیں. جزاک اللہ. دیکھ رہے جی بھائی، اللہ تعالیٰ نے اپوائنٹ کیا، جس کو لاسٹ میں اپوائنٹ کر دیا جاتا ہے وہ اس کے عہدے کے ساتھ لاسٹ اپوائنٹڈ لکھا جاتا ہے. اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء اپوائنٹ ہوئے، آپ مجھے بتائیں کیا ان سے ان کی وفات کے بعد یا جن کی وفات نہیں ہوئی ہمارے عقیدے کے مطابق ان سے نبی کا لقب واپس لے لیا گیا؟ مطلب اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے تو کیا وہ نبی نہیں ہیں؟ ابھی آپ ان کو نبی نہیں کہیں گے. آپ کا ایمان کیا ہوگا کہ وہ نبی ہیں یا نہیں؟ دوسری بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نازل ہونا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ نازل ہوں گے کیا وہ نئی شریعت لائیں گے یا وہ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہو گیا. اور اگر وہ دوبارہ نازل ہو رہے ہیں تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کس مقصد کے لیے بھیج رہے ہیں؟ کیا ان سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت پر کوئی فرق پڑتا ہے؟ بالکل بھی نہیں پڑتا. جزاک اللہ. جی پہلی بات یہ میرے بھائی، جو نبی ہوتا ہے وہ نبی ہی رہتا ہے. میثاق النبیین کی آیت واضح ہے. تمام انبیاء کی جو فہرست ہے اس میں سارے 124,000 یا اس سے جتنے بھی انبیاء ہیں، بعض کہتی ہے حدیث روایت کمزور ہے، اس پہ نہیں ہم بحث کے. جو نبی ہے وہ نبی ہی رہے گا، وفات کے بعد بھی قیامت بھی وہ نبی ہوگا، کوئی شک نہیں. لیکن میرے محترم بھائی، آپ نے دعویٰ کیا تھا اب کوئی نبی نہیں آئے گا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو نبی ہمارے نزدیک زندہ ہیں، آپ کے نزدیک صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں جہاں تک مجھے علم ہے. بہرحال آپ نے دعویٰ کیا تھا میرے محترم بھائی کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا. اب آپ کہہ رہے ہیں پرانے نبی آ سکتے ہیں. تو اب آپ خاتم النبیین کو مشروط طور پہ مان رہے، کیونکہ آپ کا تو یہ عقیدہ تھا کہ خاتم النبیین کا مطلب ہے اب کوئی نبی نہیں آئے گا. اب آپ کہہ رہے ہیں نہیں، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور نبی بھی ہوں گے. اس کا مطلب ہے آپ تسلیم کریں کہ نبوت کی بھی ضرورت ہے، اور آپ یہ بھی تسلیم کریں کہ لا نبی آبادی کا آپ کے نزدیک یہ مطلب ہے کہ کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. لیکن یہ عربی میں تو نہیں الفاظ، نہ حدیث میں الفاظ ہیں. اور جو نص صریح کی تعویل کرے میرے محترم بھائی آپ کے اصولوں کے مطابق یہ تو جائز ہی نہیں. تو اب آپ نے بتانا کہ خاتم النبیین میں یہ کہاں لکھا ہے کہ کوئی نیا تو نہیں آ سکتا لیکن پرانے آتے رہیں گے یا آ سکتے ہیں، یا لا نبی آبادی میں یہ کہاں لکھے کہ پرانے آ سکتے ہیں. تو اس سے واضح ہوگی کہ لا نبی آبادی کا بھی آپ صحیح مطلب نہیں لے رہے، نہ خاتم النبیین کا. جہاں تک آپ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے واپس آنے سے وہ کوئی شریعت نہیں لائیں گے، پھر آپ تسلیم کریں کہ غیر تشریعی نبی آ سکتا ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے. لیکن آپ کے نزول مسیح کا جو عقیدہ ہے وہ خاتمیت کو توڑ دیتی ہے میرے بھائی. اس کی وجہ یہ کہ قرآن کریم میں واضح حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول الی بنی اسرائیل تھے. نہ صرف یہ، اگر آپ یہ کہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ تو اپنی تورات ان پہ، وہ تو ان پہ تو انجیل نازل ہو رہی تھی. ہاں انجیل کوئی شریعت نہیں، لیکن ان پہ وہ غیر مستقل نبی تھے، وہ مستقل نبی تھے. میرا مطلب ان کی نبوت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈائریکٹلی دی ہے. ٹھیک ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے نہیں نبوت ان کو ملی. تو اگر آپ کہیں کہ ایک بنی اسرائیل کے نبی آئیں گے اس امت میں تو وہ خاتمیت کو توڑ دیتی ہے، کیونکہ خاتم النبیین کا یہ مطلب ہے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سلسلہ شروع ہوگا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ قیامت تک جاری ہے. اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں واضح طور پہ فرما دیا ہے کہ اب وہ نعمت اس امت میں. آپ کہہ رہے نہیں، جو نعمت بنی اسرائیل سے لی گئی ان کے اخلاق اور ان کے حرکات کی وجہ سے اب ایک نبی واپس بنی اسرائیل کی طرف آئے گا، کیونکہ قرآن میں تو لکھا ہے رسول الی بنی اسرائیل. تو اگر آپ کہیں گے نہیں وہ پوری انسانیت کے لیے ہوں گے، پھر اس آیت کو آپ کو منسوخ کرنا پڑے گا، جو مجھے نہیں لگ رہا آپ کریں گے. تو آپ کا جو ختم نبوت کا عقیدہ ہے نزول مسیح اس کو ہر طرح سے توڑ دیتا ہے، کیونکہ وہ ایک مستقل نبی تھے. اور آپ کے جو عقائد ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، پھر آپ کو قرآن کی آیات کو منسوخ کرنا پڑے گا. کیونکہ اگر آپ نزول مسیح کے قائل ہیں، پھر واضح جو ان کی متعلق لوگ باتیں کرتے ہیں شاید آپ اس کا بھی قائل ہوں، اس کا آپ کو پھر وضاحت کرنی پڑے گی. لیکن پھر سے میرے بھائی میں آپ سے یہ آجزانہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ کی ختم نبوت کی تشریح تھی کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی مبعوث نہیں ہو سکتا. آپ نے کھل کے کہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمارے عیسیٰ مبعوث ہوں گے جو اس امت میں آئیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمارے عیسیٰ نبی اللہ آئیں گے. تو اب آپ نے بتانا کیا آپ اپنی تشریح چینج کرنا چاہتے ہیں یا کیا اس کی آپ وضاحت کرنا چاہتے ہیں؟ جی جزاک اللہ رضی بھائی، بہت شکریہ. ایک سیکنڈ ذرا
اگر مجھے آپ 1 منٹ دیں گے میں ذرا کال سن لوں, ذرا ارجنٹ ہے پڑا. جی بھائی آپ ٹائم لے لیں, کوئی فرق. جزاک اللہ, جزاک اللہ. ہمارے بھائی بس فون پہ ہیں تو ہم ان کا انتظار کریں. الحمدللہ اچھی گفتگو اور یہ ختم نبوت پہ, اور ایسے ہی بھائی ہم چاہتے ہیں کہ آ کے ہم سے بات کریں, جیسے یہ بھائی اچھے انداز میں ہم سے بات کریں. اور ہم نے لنک شیئر کی ہوئی ہے, ان کے بعد جو دوست آئیں گے ہم ان کو بھی لیں گے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ اچھی گفتگو جیسے یہ بھائی کر رہے ہیں, دوسرے بھی ان سے نصیحت لے کے سمجھ سکتے ہیں کہ اچھے انداز میں بات ہو سکتی ہے, کوئی جھگڑا نہیں, علمی گفتگو ہو رہی ہے, قرآن حدیث سے بات ہو رہی ہے. اور ایسے ہی ہمیں چاہیے کہ گفتگو کو جاری رکھیں انشاءاللہ. جزاک اللہ رضی بھائی, آپ نے ویٹ کیا, اصل میں میری ذرا ضروری کال آ گئی تھی. جی جی کوئی بات نہیں بھائی. جی رضی بھائی, سب سے پہلے تو یہ دیکھیں, آپ نے کہا کہ میرا خاتمیت کا عقیدہ کیا ہے. دیکھیں جو پہلے اپوائنٹ ہو گئے ان سے آپ نے کہا کہ وہ نبی رہیں گے. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, یہ والی آیت آپ نے کوٹ کی. جزاک اللہ. کہ وہ چاہے وفات پا گئے یا جو ہمارے نزدیک وفات نہیں پا گئے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہی ہیں. اب جو اپوائنٹ ہوئے ہیں قیامت کے دن جب سارے انبیاء اکٹھے ہوں گے تو کیا حضور کی خاتمیت پر فرق آ جائے گا کہ باقی انبیاء کیوں اونٹ کر آگے؟ نہیں, بالکل بھی فرق نہیں آئے گا. ایسے پہلے اپوائنٹ ہوا شخص اگر بعد کے اپوائنٹ کردہ یا آخری اپوائنٹ کردہ شخص کی موجودگی میں آ جائے تو اس کے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا, خاتمیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا. جیسے ایک آرڈر پلیئرز کا, ٹیم میں پلیئرز کا آرڈر ہوتا ہے کہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ, اگر سم ٹائمز 10 والے کے بعد اگر ڈکلیئر کیا ہوا بندہ دوبارہ آ جاتا ہے تو خاتمیت کا فرق نہیں پڑتا, اس کا آرڈر وہی رہتا ہے, وہ ٹائم ٹو ڈکلیئر ہوتا ہے. تو کائنڈلی اس بات کو آپ مس انٹرپریٹ نہ کریں. تو بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر دوبارہ آئیں گے, اللہ تعالیٰ نے وقتی طور پر واپس بھیجا, تو وہ نبوت بعد میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تھی اسی کے مطابق تعلیمات دیں گے. وہ ایز اے نبی ان کا لقب نبی ہی رہے گا, لیکن وہ یہ اپنی شریعت لے کر نہیں آئیں گے. جو آپ بار بار بنی اسرائیل والا وہ لنک کرتے ہیں وہ لنک ہے ہی نہیں. اور جب ہم حضور کی حدیث دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر ہے 293, 293, کتاب الامام, باب نزول عیسیٰ ابن مریم. اب اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ جو عیسیٰ نازل ہوں گے وہ ابن مریم ہوں گے. آپ نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی, سب سے پہلے آپ نے قسم کھائی اس ذات کی کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. بہت بڑی قسم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ ضرور قریب ہے کہ ابن مریم یعنی کہ عیسیٰ. اب یہاں پر عیسیٰ کا لفظ نہیں ہے, ابن مریم کا لفظ ہے کہ تم میں نازل ہوں گے, اور عیسیٰ کا لفظ بریکٹ میں ہے, وہ منصف حکمراں ہوں گے. ایز اے ان کی حیثیت کیا ہوگی؟ حکمران کی ہوگی. پھر ان کا کام کیا ہوگا کہ وہ صلیب کو توڑیں گے, خنزیر کو قتل کریں گے, جزیہ کو ختم کر دیں گے, اور مال اتنا زیادہ ہوگا کہ کوئی اسے قبول نہ کرے گا. تو الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کول سے ہمیں جو بات سمجھائی اور ہمیں سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاک پروردگار جن کے ہاتھ میں ان کی جان ہے اور ہم سب کے جان ہے, انہوں نے اس کی قسم کھا کر کہا کہ وہ آئیں گے, اپوائنٹ ہوں گے ابن مریم. عیسیٰ کا ذکر نہیں ہے, ابن مریم. ابن مریم کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے.
اور وہ آ کر کیا کیا کریں گے، ان کے کام بھی بتا دیے ایز اے حکمران، خنزیر کو قتل کریں گے، سلیب کو توڑیں گے اور جزیہ کو ختم کریں گے۔ جی جزاک اللہ۔ جزاک اللہ بھائی، بہت آپ نے اچھی باتیں کی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ پہلی بات یہ ہے میرے بھائی، آپ نے کہا ہے کہ خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم نبیین ہے، جو پہلے سے اپوائنٹڈ ہے وہ نبی رہتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ قیامت پہ بات یہ ہے کہ سارے انبیاء اٹھائے جائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں۔ خاتم النبیین کی میرے بھائی آپ نے تشریح کی تھی، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جب ہم کہتے ہیں کوئی نہیں آئے گا، یہ واضح طور پہ دلالت کرتے ہیں کہ ہر لحاظ سے کوئی نہیں آئے گا، لیکن اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں پرانے آ سکتے ہیں۔ اب آپ کو خاتم کا مطلب پھر سے بتانا پڑے گا، کیونکہ میں نے اسی وجہ سے پوچھا تھا، پورے طور پہ آپ تشریح کرتے تھے۔ آپ نے کہا تھا کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا۔ میں نے آپ کو دکھا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانیں ان کے لیے قربان ہو، خاتم النبیین نے یہ فرما دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اس امت میں سے امام ہوں گے اور وہ نبی ہوں گے اور مبعوث بھی ہوں گے۔ یعنی آپ کی جو ختم نبوت کی تشریح تھی وہ بالکل غلط تھی۔ دوسری بات یہ میں نے آپ کو واضح طور پہ بتایا کہ خاتمیت میں بالکل فرق آ رہا ہے۔ اب آپ کو مزید ہم بتاتے ہیں وہ خاتمیت میں کیسے فرق آئے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے، آپ نے کہا رسولاً الی بنی اسرائیل، ایسی کوئی بات نہیں میرے بھائی، قرآن میں ہے، شاید وہ آیت آپ کے سامنے نہ ہو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَسُولًا الی بنی اسرائیل، تو کیا یہ آیت منسوخ ہو جائے گی؟ کیونکہ آپ تو کہہ رہے ہیں ایسی کوئی بات ہی نہیں، تو اس کی آپ نے وضاحت کی، کیونکہ آیات قرآن میرے بھائی بہت اہم ہے، ہر آیت کو ہم مانتے ہیں اور آپ بھی مانتے ہیں۔ تو دوسری بات یہ آپ نے کہا کہ پہلے دوسرے تیسرے پہ یہ جو لسٹ ہے نا انبیاء کی، اس میں میرا آپ کا اتفاق ہے، جو نبی ہے وہ اس لسٹ میں شامل ہے، لیکن سوال آپ سے یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ آخری نبی کون ہے جو دنیا میں آ کے دعوت اسلام دے گا؟ یہ آپ لکھ لیں سوال، یہ آپ نے انشاءاللہ اس کا جواب دینا۔ میں پھر سے دہراتا ہوں، وہ کون سا آخری نبی ہوگا جو دنیا میں آ کے دعوت اسلام لوگوں کو دے گا؟ جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان کی، میری جان قربان ہے اس حدیث میں، بہت اہم حدیث ہے، لیکن حدیث کو دہرانا تو آسان ہے، لیکن اس کا مطلب بھی اب آپ کو بتانا پڑے گا۔ آپ نے کہا ابن مریم نازل کریں گے، نازل ہوں گے، اور آپ نے کہا کہ وہ حکمران ہوں گے۔ پہلی بات یہ میرے بھائی، حدیث میں جو لفظ آیا ہے حکمن عدلن ہے، ہر نبی حکم ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمائے، وہ بھی آیت ہم دوستوں کو دکھا دیتے ہیں کہ ایک سیکنڈ مجھے دے۔ یہ اب آپ نے سوال پلیز لکھ لینے تاکہ کچھ مس نہ ہو انشاءاللہ، کیونکہ ہماری الحمدللہ اچھی گفتگو ہو رہی ہے، اور ایسے بہت کم آتے ہیں بھائی جو آپ کی طرح علمی گفتگو کرتے ہیں، تو ہمیں بہت خوشی اور امید آپ انشاءاللہ آتے رہیں گے، ہم آپ کو انشاءاللہ پورا وقت دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، ایک سیکنڈ مجھے دے، ہاں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ نساء میں فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تیرے رب کی قسم کھاتا ہوں کہ وہ کبھی ایمان نہیں لا سکتے جب تک وہ تجھے ان امور میں منصف نہ بنا لے جن میں ان کے درمیان جھگڑا ہوا ہے۔ تو جو حکم عدل کا لفظ ہے، یہ اسی پہ اطلاق ہوتا ہے کہ اختلافات ہوں گے اور وہ حل کریں گے۔ اس کا یہ نہیں مطلب کہ کوئی اس لحاظ سے حکمرانوں کے اس کے پاس کوئی ملک ہونا پڑے گا، کوئی ایسی بات اس عربی لفظ میں ثابت نہیں۔ اب آپ نے جو نشانیاں بتائی ہیں میرے بھائی، وہ آپ لکھ لیں، آپ نے ان کا مطلب بتانا ہے۔ پہلا نشان یکسر الصلیب، دوسرا نشان یقتل الخنزیر، تیسرا نشان یدع الجزیہ۔ ان تینوں نشانات کے متعلق آپ نے ہمیں اب بتانا ہے اس کا کیا مطلب ہے، خاص طور پہ یدع الجزیہ کا آپ نے ہمیں بتانا ہے اس کا کیا مطلب ہے۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ سجی بھائی، تھینک یو ویری مچ۔ آپ سب سے پہلے جو آپ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ بنی اسرائیل والی آیت کا انکار کیا، ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے، آپ ہی انکار کرتے ہیں۔ ہمارا تو عقیدہ یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ وہی آئیں گے جو وہ تھے۔ آپ کہتے ہیں کہ نہیں حضرت عیسیٰ وہ نہیں آئیں گے، بلکہ وہ تو رسول اللہ بنی اسرائیل تھے، وہ اب نہیں آئیں گے۔ تو میں نے آپ کو بتایا نہیں جناب وہی آئیں گے۔ اس کی دلیل میں نے آپ کو ایک دلیل دی، حدیث دی جو صحیح بخاری کی حدیث میں نے پڑھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن مریم وہی تھے جو رسول اللہ بنی اسرائیل تھے۔
تو میری دلیل سے ثابت ہو رہا ہے کہ وہی رسول کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ کا ذکر کر رہے ہیں جو کہ رسول اللہ بنی اسرائیل تھے، نئے کوئی اپائنٹ نہیں ہوں گے۔ دوسری بات، اگر میں ایک مثال کے طور پر آپ کو سمجھاتا ہوں، ایک کسی بھی ٹور پر جانے کے لیے یا کسی بھی کرکٹ ٹیم کا آپ دیکھ لیں کہ 12 پلیئرز یا کسی بھی اسکواڈ کو آپ دیکھ لیں وہ متعین ہو جاتے ہیں، اس میں اگر نمبرنگ کر دی جائے یا اس میں ٹیل اینڈر کا نام واضح ہو جائے کہ یہ لاسٹ پلیئر یہی ہے، اس کے بعد نیو ایڈیشن کبھی بھی نہیں ہوتی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ سم ٹائمز ٹیل اینڈر کے بعد ڈکلیئر ہوا ہوا پلیئر دوبارہ آ کر کھیل سکتا ہے، نیو ایڈیشن نہیں ہے۔ تو بات یہاں پر نیو ایڈیشن کی ہو رہی تھی۔ سیکنڈلی، آپ نے میری اس حدیث کا جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دلالت کو ثابت کرتی ہے کہ وہی تشریف لائیں گے، اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ کی حدیث آپ کے لیے بہت احترام رکھتی ہے، تو اگر یہ حدیث آپ کے لیے اہمیت کی حامل ہے تو آپ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ میں اس سب کی وضاحت کروں۔ میں اس صورت میں وضاحت کروں گا کہ جب آپ کا اور میرا اس میں اختلاف ہوگا۔ یا تو پہلے آپ اپنے اختلاف واضح کر دیں کہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں، یا یہ حدیث غلط ہے، یا یہ حدیث کس حیثیت میں صحیح نہیں ہے، یا اس کے الفاظ میں یا جو مطلب ہمیں سمجھ آ رہا ہے وہ کیا غلطی ہے جو کہ مجھے نہیں کرنی چاہیے، کہ اس حدیث کو میں کیوں نہیں پیش کر سکتا، پھر میں وضاحت کروں۔ ایسا تو مجھے ضرورت نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ پہلی بات یہ میرے بھائی، میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے رسولن الی بنی اسرائیل کی آیت کا انکار کیا، آپ نے یہ الفاظ کہتے کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ قرآن کی آیت واضح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسولن الی بنی اسرائیل ہے، اس سے ثابت ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے واپس نہیں آنا، ان کی خاص ایک مشن تھا، وہ ختم ہو چکا ان کا مشن، وہ رسولن الی بنی اسرائیل تھے۔ آنے والے مسیح کا کوئی ان کے ساتھ تعلق نہیں، اس لحاظ سے کہ وہ ایک سیم پرسن آ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے میرے محترم بھائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مسیح کے متعلق کہا ہے وہ امامکم منکم ہوں گے، یہ بخاری مسلم اور بھی بہت ساری احادیث میں بات ہے۔ اس سے ثابت ہوگی کہ وہ مسیح نہیں ہوگی۔ آپ ایک حدیث نہیں دکھاستے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مسیح واپس آئے گا یا جو رسول اللہ بنی اسرائیل تھے وہ واپس آئیں گے۔ قیامت آ سکتی ہے، نہ آپ نہ کوئی اور ایسی حدیث پیش کر سکتے ہیں، اور مجھے پتہ ہے آپ کو اس کا علم ہے کہ ایسی کوئی حدیث ہے نہیں جس میں رجوع کا لفظ ہو کہ وہ واپس آئیں گے، کیونکہ قرآن اور حدیث سے واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ ابھی تک آپ کے ختم نبوت کی بات مکمل نہیں ہوئی کہ ہم وفات مسیح پہ بات کریں، ابھی وہ بات ہی نہیں پہنچی وہاں پہ، کیونکہ آپ کی ختم نبوت کی تشریح جو تھی وہ یہ تھی کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا، کوئی نبی آئے گا نہیں، لیکن اب آپ کہہ رہے ہیں ایک نبی نے آنا ہے۔ تو یہ میرے بھائی اس کو کہتے ہیں تضاد۔ اس سے پتہ لگے کہ آپ ختم نبوت کو مشروط طور پہ مانیں نہ غیر مشروط طور پہ۔ اس کا بھی آپ نے ابھی تک جواب نہیں دیا۔ میں نے آپ کو کہا تھا یہ سوال میرے محترم بھائی لکھ لیں، جو آپ باتیں کہتے ہیں میں لکھ لیتا ہوں، کیا آپ ختم نبوت کو مشروط طور پہ مانیں یا غیر مشروط طور پہ؟ مشروط کا مطلب ہے اس میں استثناء ہے، کوئی آ سکتا ہے، پرانا ہو یا نیا ہو، یہ اختلاف علیحدہ مسئلہ ہے، کیا آ سکتا ہے کوئی یا نہیں، ٹھیک ہے، پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے جو ابن مریم والی حدیث دی ہے اس میں یہ نہیں لکھا کہ وہ وہی رسول اللہ بنی اسرائیل، ان احادیث میں لکھا ہے امامکم منکم، کہ وہ آپ کے امام ہوں گے آپ میں سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسیح کا حلیہ بھی علیحدہ بتا دیا اسی بخاری میں جو آپ پیش کرتے ہیں، وہ آئندہ کی باتیں جو انشاءاللہ ہم پیش کریں گے۔ آپ نے کرکٹ ٹیم کی مثال دی، میرے بھائی نبوت ہے ہی علیحدہ چیز، جو نبی ہوتا ہے وہ شروع سے نبی ہوتا ہے، وفات تک نبی، وفات کے بعد بھی نبی۔ میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا وہ کون سے آخری نبی ہوں گے جو دعوت اسلام دیں گے لوگوں کو، ابھی تک اس کا جواب نہیں آیا۔ اس وجہ سے میں میرے بھائی گزارش کرتا ہوں جو سوال پوچھتا ہوں ان کا بھی جواب آنا چاہیے، آپ لکھ لیا کریں۔ میں نے آپ سے پوچھا تھا وہ کون سے آخری نبی ہوں گے جو آ کے دعوت حق دیں گے لوگوں کو، اس کا نہیں جواب آیا۔ آپ نے کہا کہ نمبرنگ میں اگر پرانا پلیئر بھی آ کے کھیل لے وہ آخری نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کرکٹ کے لحاظ سے اگر آپ سوچیں تو اگر میں پوچھوں وہ کون سا آخری نمبر پہ پلیئر تھا تو وہی ہوگا جو بعد میں آیا، وہی آخری پلیئر کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ اب جہاں تک نبوت کی بات ہے، آپ نے کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے آخری نبی، اب کسی نے نہیں آنا۔ جب آپ کہتے ہیں پرانا آ سکتا ہے، پھر میرا وہ سوال ہے کہ وہ کون سا آخری نبی ہوگا جو دعوت حق دے گا؟ اس کا اب آپ نے 3 بار میں نے سوال پوچھا، یہ پلیز لکھ لیں آپ۔
جہاں تک حدیث کا تعلق ہے اس پہ ہمارا اختلاف اس لحاظ سے میرے محترم بھائی، ہاں اس حدیث سے ہم محبت کرتے ہیں، ہم اس حدیث کے قائل ہیں، یہ صحیح ہے، کوئی شک نہیں، لیکن یکسر الصلیب یقتل الخنزیر یدع الجزیہ کا میں آپ کو ماننا پوچھ رہا ہوں، اسی وجہ سے میں پوچھ رہا ہوں کیونکہ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں ہمارا اس پہ اختلاف ہے میرے بھائی۔ تو اب میں چاہتا ہوں پہلے آپ اپنا وضاحت کریں کہ یکسر الصلیب کا کیا حقیقی طور پہ وہ صلیبیں توڑیں گے، یقتل الخنزیر کیا وہ خنزیروں کو قتل کریں گے، کیا یدع الجزیہ کا یہ مطلب ہے کہ یا اسلام قبول کرو یا تلوار، اس پہ آپ نے وضاحت کرنی ہے میرے بھائی۔ اب میرے بھائی یہ کہتے ہیں ہم 2 منٹ لیتے ہیں تاکہ بات کدھر کسی نتیجے پہ پہنچے اور آپ کا جو موقف ہے وہ بھی سامنے، کیونکہ ابھی تک کھل کے آپ کا اس لحاظ سے موقف نہیں آ رہا۔ میں آپ سے پھر آخری بار پوچھ رہا ہوں کہ وہ کون سے آخری نبی ہوں گے جو دعوت اسلام لوگوں کو دیں گے؟ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ رضی بھائی، بہت تھینک یو ویری مچ۔ اچھا رضی بھائی دیکھیں، میں آپ نے کہا کہ قیامت تک آپ حدیث پیش نہیں کر سکتے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہو کہ رسول نے لا بنانی اسرائیل وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے جو مسیح ابن مریم ہوں گے۔ میں آپ کو 2 حدیثیں پیش کرتا ہوں، آپ یا تو ان کا رد کیجیے گا یا پھر انکار کر دیجیے بھائی گا۔ یہ میں نے اگر آپ رد کہا نہیں ہے، معذرت سے میں نے آپ کو پہلی بار روکے ڈسکشن میں، کیونکہ یہ نو اس کو ایشو، کہتے ہیں اسٹرا مین، کہ کسی کی طرف کچھ منسوب کریں جو انہوں نے کہا نہیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہوتی میرے بھائی۔ چلیں آپ دوبارہ مجھ سے ایک کویسچن واضح انداز میں کر دیں تاکہ مجھے بتانے میں میں آسانی نے ہو۔ یہ کہا تھا کہ کوئی حدیث آپ پیش نہیں کر سکتے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن احادیث میں جیسے کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، کسی حدیث میں آپ رجوع کا لفظ نہیں دکھا سکتے کہ وہ بنی اسرائیل والے واپس آئیں گے، نہ آپ کسی حدیث سے دکھا سکتے کہ یہ جو عیسیٰ علیہ السلام اس امت میں آئیں گے وہ رسولاً الی بنی اسرائیل والے تھے۔ یہ میرا سوال تھا۔ جزاک اللہ رضی بھائی۔ رضی بھائی دیکھیں، یہ جو 2 احادیث ہیں نا یہ خود واضح کر رہی ہیں، یا تو پھر آپ یہ کہیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اقوال ہے اس میں ایمبیگوٹی ہے، مطلب کہ وہ کلیئر نہیں ہے اپنے اس میں، تو یا تو پھر اگر ساری حدیث ہی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کلیئر نہیں ہوں گے، ان میں کسی نہ کسی طرح کا شکوک و شبہات پائی جائے گی، تو پھر تو دین کی شریعت ہی نامکمل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، شریعت کامل ہی نہیں ہے۔ تو یا تو ہم پہلے اقرار کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کامل ہیں یا پھر نہیں۔ دیکھیں واضح دلائل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صحیح مسلم حدیث نمبر 293، آپ نے فرمایا کہ قریب ہے کہ ابن مریم تم میں نازل ہوں گے اور عدل کے ساتھ حکم کریں گے۔ ابن مریم سے کیا مراد ہے؟ ابن مریم تاریخ میں ایک ہی نبی ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن کی والدہ حضرت مریم تھی، ٹھیک ہے، تو ہمارے درمیان وہ نازل ہوں گے۔ دوسری جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگین آپ کو میں نے جو حدیث وہ اس ٹائم پڑھ کر سنائی کہ اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں، میں اس کو دوبارہ ذرا دیکھ کر پڑھ لیتا ہوں تاکہ مجھے نا غلطی نہ ہو جائے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی کہ میری جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ ابن مریم تم میں نازل ہوں گے، وہ حکمراں ہوں گے، وہ صلیب کو توڑیں گے، جزیہ کو ختم کریں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے۔ مجھے آپ یہ بتائیں کیا حضور کے اقوال میں کوئی شکوک و شبہات ہو سکتے ہیں؟ اگر ان حدیث میں شکوک و شبہات ہیں اور وہ ابن مریم نہیں ہے تو پھر تو سارا دین ہی ختم ہو جاتا ہے، پھر تو قرآن کی نص ہی ختم ہو جاتی ہے اور حدیث کی نص ہی ختم ہو جاتی ہے، پھر تو آپ کے لیے بھی یہ حجت نہیں رہے گا، نہ ہمارے لیے حجت رہے گا۔ تو یا تو آپ اس میں شک نہ پیدا کریں یا اس کو سمجھیں یا ایز اٹ از۔ اگر آپ کو مطلب سمجھ نہیں آیا تو کہیں آپ مجھے مطلب سمجھا دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ جی جزاک اللہ بھائی، دیکھیں میں نے جیسے کہا تھا اب ہم ٹائم لیں گے، لیکن میں محترم بھائی اپنے ٹائم شروع کرنے سے پہلے میں نے آپ کو 3-4 سوال پوچھے تھے، ان کا ایک بھی آپ نے جواب نہیں دیا، تو میں پھر سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ساتھ پین پیپر رکھ لیں، میں تو ٹائپ کر رہا ہوں، دیکھیں آپ کی ہر بات میں نے یہاں ٹائپ کر لی ہے تاکہ میں کوئی مسنگ نہ ہو بات، لیکن اگر میں آپ سے 2-3 باتیں کر رہا ہوں ان کا بھی جواب نہیں آ رہا تو پھر یہ گفتگو تو نہیں ہوئی پھر نا۔ تو میں آپ سے معذرت سے پھر گزارش کرتا ہوں جو سوال آپ سے پوچھے جا رہے ہیں ان کا بھی جواب دیں، میں اپنا ٹائم شروع کر رہا ہوں۔ میرا پہلا آپ سے سوال یہ تھا کہ وہ کون سا آخری نبی ہوگا جو دعوت اسلام دے گا؟
دنیا میں. پھر میرا دوسرا سوال آپ سے یہ تھا کہ یکسر الصلیب یقتل الخنزیر یدع الجزیہ کا کیا مطلب ہے؟ اب جہاں تک آپ نے کہا کہ یہ 2 احادیث کلین ہے میرے بھائی، اس کی وجہ یہ کہ آپ 2 حدیث کو دیکھ رہے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ جو حدیث ہیں ان پہ آپ کی نظر نہیں. ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے امامکم منکم، یہ جو ابن مریم ہوگا آپ کا امام ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ نزلہ استعمال کیا، رجع نہیں. جو نزلہ کا لفظ ہے وہ قرآن کریم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے، قد انزل اللہ علیکم ذکرا رسولا. اب آپ نے کہا ابن مریم صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، یہ بھی غلط ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری حدیث میں واضح طور پر فرمایا ہر بچے کو شیطان چوتا مس کرتا ہے الا ابن مریم وابنہا، الا مریم وابنہا، سوائے مریم اور اس کے بیٹے. اس میں تمام علماء جو محدثین ہیں، تمام تو نہیں لیکن جیسے قاضی ایاد کہتے ہیں اس میں سارے انبیاء شامل ہیں. تو ابن مریم کا لقب روحانی طور پہ نیک لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ عربی کا اصول ہے کہ جن میں مشابہت ہو ان کو وہ لقب دیا جاتا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخاری میں کہا گیا ابن ابی کبشہ، ابن ابی کبشہ تو ایک تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں کہا گیا ہے؟ آپ انسائکلوپیڈیا دیکھیں، وہاں واضح لکھے کہ ابن روحانی مناسبت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اور کیونکہ قرآن کریم میں واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے، ان احادیث کا وہ معنی جو آپ کریں مناسب ہی نہیں، کیونکہ انہی بخاری کی احادیث میں لکھے عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، واپس نہیں آئیں گے. قرآن میں قطعی الدلالہ سے ثابت ہے وہ فوت ہو گئے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ امامکم منکم ہو گئے. ان کا حلیہ بھی الگ بتا دیا. مسیح ابن جو بنی اسرائیل کے تھے ان کا رنگ سرخ بتایا، آنے والے کا گند بھی بتایا، اور اس کو پہچانا بھی نہیں، فرمایا تھا کہ یہ کون ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ پیش گوئیوں میں یہ خفاوت ہے. سورہ نور میں دیکھیں اس امت کے خلفاء پہلی امت کی طرح والے ہوں گے، نہ کہ وہی کما استخلف الذین من قبلہم. تو یہ بھی دلالت کرتے کہ یہ مسیح پہلی امت والوں کے خلفاء کی طرح ہوگا، نہ کہ وہی سیم انڈیویجول. ان کا انٹرنیٹ کا کوئی مسئلہ، تو امید ہے وہ واپس آ جائیں، ہم ان کا انتظار کریں انشاءاللہ. جی بھائی، آپ کا انٹرنیٹ کا کوئی مسئلہ ہوا ہے، ہم آپ کا انتظار کریں، امید ہے آپ واپس آ جائیں گے. بہت